بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حفصہ کا خاوند خطیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ مدینہ میں فوت ہو گیا تو میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور انہیں حفصہ سے نکاح کرنے کا کہا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے سوچنے کا وقت مانگا۔ چند دنوں کے بعد دوبارہ عثمان رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے معذرت کر لی اور کہا کہ میں ان دنوں نکاح کا خواہش مند نہیں۔ پھر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملا اور کہا، اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ سے کر دوں۔ وہ خاموش رہے۔ مجھے عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر رنج ہوا۔ چند دنوں کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے نکاح کا پیغام بھیجا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حفصہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، عمر، جس دن میں نے حفصہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تمہیں کوئی جواب نہیں دیا تھا، شاید تمہیں مجھ پر رنج ہوا ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، بے شک۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عمر، ایسی بات اس لیے تھی کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے حفصہ کے بارے میں بات کی تھی۔ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار فرماتے تو میں ضرور حفصہ سے نکاح کر لیتا۔ ازواج مطہرات کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کردار۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میری خواہش تھی کہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی زبانی ان دو ازواج مطہرات کا قصہ سنوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرو اور تو تمہارے لیے بہتر ہے، پس یقیناً تمہارے دل حق سے ہٹ گئے ہیں۔ چنانچہ حج کا موسم آ گیا۔ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ساتھ حج کیا۔ راستے میں ایک جگہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ قضائے حاجت کے لیے مڑ گئے۔ میں بھی ہاتھ سے پانی کا برتن لیے مڑ گیا۔ وہ قضائے حاجت سے فراغت کے بعد آئے تو میں نے ان کے ہاتھوں پر پانی ڈالا۔ انہوں نے وضو کیا۔ میں نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، ازواج محترمات میں سے وہ کون سی دو خواتین تھیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تعجب کی بات ہے اے ابن عباس۔ علامہ زہری فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ ناگواری کا اظہار فرمایا لیکن ان سے کوئی سوال کیا نہ کچھ چھپایا، اور فرمایا وہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ فرمایا، ہم قریش اپنی عورتوں پر رعب و غلبہ رکھتے تھے۔ جب مدینہ آئے تو میں دیکھا کہ عورتیں مردوں پر حاوی ہیں۔ ہماری عورتیں بھی یہی رنگ پکڑنے لگیں۔ میرا گھر بنو امیہ بن زید کے محلے میں اوالی میں تھا۔ میں ایک دن اپنی بیوی سے ناراض ہو گیا۔ اس نے مجھ سے تکرار کی۔ میں نے اس وجہ سے پوچھی تو اس نے کہا، اللہ کی قسم، نبی کی بیویوں بھی ایسا ہی کرتی ہیں، حتیٰ کہ سارا دن قطع کلامی کیے رہتی ہیں۔ میں فوراً حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور پوچھا، کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار اور بحث کرتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے پوچھا، کیا تم ان سے دن بھر قطع تعلقی بھی کرتی ہو؟ حفصہ نے کہا، ہاں۔ تو میں نے کہا، تم میں سے جو بھی اس طرح کرے وہ ناکام ہوئی اور گھاٹے میں رہی۔ کیا تمہیں احساس نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی
کے سبب اللہ تعالیٰ تم پر ناراض ہو سکتا ہے۔ آئندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و تکرار اور قطع تعلقی نہ کرنا، نہ ان سے کچھ طلب کرنا۔ اگر کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لینا۔ تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ تمہاری سوکن تم سے زیادہ خوبصورت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہے۔ ان کا اشارہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرا ایک انصاری پڑوسی تھا، ہم باری باری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک دن وہ جاتے اور ایک دن میں جاتا اور وحی کا علم حاصل کرتے اور ایک دوسرے کو بتاتے تھے۔ ہم ان دونوں شاہ غسان کے بارے میں باتیں کرتے تھے کہ وہ ہم سے جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے۔ ایک دن میرے انصاری بھائی کی باری تھی، اس نے واپسی پر شام کے وقت میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور مجھے آواز دی۔ میں باہر نکلا تو اس نے کہا، بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا غسان نے حملہ کر دیا؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑا حادثہ رونما ہوا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے کہا، حفصہ ناکام اور گھاٹے میں رہی، مجھے یہی ڈر تھا۔ میں نے صبح کی نماز پڑھی، تیاری کی اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچا۔ وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ اس نے کہا، مجھے علم نہیں، وہ ہم سے الگ ہیں اور بالا خانے میں تشریف فرما ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سیاہ فام غلام سے حاضری کی اجازت لے کر کہا۔ غلام گیا۔ اس نے واپس آ کر بتایا کہ میں نے خبر دے دی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی جواب مرحمت نہیں فرمایا۔ میں ممبر کے پاس آ گیا۔ وہاں کچھ لوگ افسردہ بیٹھے تھے، بعض تو رو پی رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر وہاں رکا اور پھر بے تاب ہو گیا۔ اس سیاہ فام کے پاس دوبارہ آیا اور اجازت طلب کرنے کے لیے اندر بھیجا۔ وہ پھر واپس آیا تو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، کوئی جواب مرحمت نہیں فرمایا۔ تو میں جلدی سے پلٹا۔ اچانک غلام کی آواز آئی کہ آپ اندر جا سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا اجازت مل گئی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں اندر داخل ہوا، سلام عرض کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باریک بنی ہوئی چٹائی پر ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ چٹائی کے نشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر صاف نظر آ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا، نہیں۔ میں نے اللہ اکبر کہا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم قریشی لوگ عورتوں پر غالب رہتے تھے، اب ہم مدینہ میں ایسے لوگوں کے پاس آئے ہیں جن پر عورتوں کا غلبہ ہے، ہماری عورتیں بھی ان سے یہی کچھ سیکھ رہی ہیں۔ میں ایک دن اپنی بیوی سے ناراض ہوا تو وہ مجھ سے بحث و تکرار کرنے لگی، مجھے اچھا نہ لگا۔ اس نے کہا، کیا میری تکرار پسند نہیں؟ اللہ کی قسم، ازواج مطہرات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کرتی ہیں، بسا اوقات سارا دن قطع تعلقی بھی کر لیتی ہیں۔ میں نے کہا، ایسا کرنے والی ناکام اور خسارے میں ہیں۔ کیا انہیں ڈر نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کے باعث ان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا؟ ایسا ہوا تو وہ ہلاک ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو سن کر مسکرائے۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، میں حفصہ کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ تجھے کس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، تیری سوکن تجھ سے زیادہ خوبصورت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ سے زیادہ محبوب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرائے۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہلانے کے لیے یہاں ٹھہر سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں وہاں بیٹھ گیا۔ میں نے سارے گھر میں نظر دوڑائی، مجھے سوائے چمڑے کے 3 ٹکڑوں کے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول،
اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ آپ کی امت پر آسانیاں فرمائے۔ فارس اور روم والوں کو دیکھیں کس قدر آسودہ حال لوگ ہیں، حالانکہ وہ مشرک ہیں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، پھر فرمایا، اے ابن خطاب، کیا تو کسی شک میں مبتلا ہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں ان کی عمدہ چیزیں دنیا ہی میں دے دی گئی ہیں۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیے۔ اصل بات یہ تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی تھی کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس 1 مہینے تک نہیں جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج محترمات کی طرف سے کچھ رنج پہنچا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ فرمائی۔ اوپر جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ وہ کردار تھا جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی معاشرے میں ادا کیا۔ ہم نے اسے یہاں یکجا کر دیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے تمغے حاصل کیے جن سے ان کا فضل، کمال، دین اور علم کی گہری عیاں ہو کر سامنے آتی ہے۔ اب ہم اللہ کے فضل سے ان کے مناقب بیان کریں گے۔ والسلام جاری ہے۔